ڈار صاحب سے بہت لوگوں نے بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں اور سمجھا ایسے جا رہا ہے کہ بس وہ آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ ڈالر ایک دم سے نیچے گر جائے گا، مہنگائی کافی حد تک کم ہو جائے گی. کیا آپ کی کیا توقعات ہیں ان سے؟ دیکھیے، اس وقت کوئی بھی فائنانس منسٹر ہو اس کے ساتھ 3 توقعات ہیں. ایک تو مہنگائی پہ قابو پانا، دوسرا جو روپے کی گرتی ہوئی قدر ہے اس کو تھامنا اگر بہتر نہیں ہوتی، اور تیسرا جو سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی آئی ہے اس کے لیے عالمی برادری کے ساتھ ڈیٹ سویپ کی بات ہوتی ہے، ڈیٹ ویور کی بات ہوتی ہے، یا فنڈنگ ڈونیشنز کی بات ہوتی ہے. تو اس پہ ایک ریلائبل اور کریڈیبل فیس جو ہے وہ سامنے آنا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں جو ہماری معیشت میں فنڈامنٹلی خراب ہیں. جو چیزیں فنڈامنٹلی خراب ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ آج کوئی بھی فائنانس منسٹر ہو سب کے لیے چیلنج ایک جیسے ہوں گے. جو رشیا یوکرین وار کی وجہ سے اگر جو اس وقت مہنگائی یا پوری دنیا میں ایک کساد بازاری کا سا جو سما ہے، تو وہ پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور کوئی بھی فائنانس منسٹر اس وقت آئے گا تو اس کے لیے چیلنج اسی طرح سے رہے گا. جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ دنیا میں ریسیشن کی وجہ سے تھوڑا سا ان میں کمی آنا شروع ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ موجودہ جو حکومت ہے یا فائنانس منسٹر جو نئے آ رہے ہوں گے پی ڈی ایل بڑھائیں گے، لیکن قیمتوں میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ آج کی بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں $80 پر بیرل ہیں. اور یہ تقریباً اچھا سائن ہے، یہ اچھا ہمارے لیے یہ اچھا سائن ہے، کیونکہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے، ڈالرز میں امپورٹ کرنا ہے. جتنا سستا ہوگا اتنا حکومت کو کشن مل رہا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ وہاں پہ ریٹ بڑھا دے گی پی ڈی ایل، لیکن صارفین کے لیے ریٹ اتنا نہیں بڑھے گا. ٹھیک بات ہے. جو تیسری چیز ہے، دوسری امپورٹنٹ، وہ ڈالر کی قدر ہے، اور اس میں جو ہم دیکھ رہے تھے جو موومنٹ آ رہی تھی وہ ان نیچرل تھی. ایک ہفتے میں $40 بڑھ جاتا تھا. اس کی وجہ کیا؟ وہ اسپیکولیٹو بائنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. یعنی جب آپ کو پتا ہے منی چینجر کو کہ صبح جب وہ بزنس کا آغاز کرے گا $2-2.5 اس میں قدر میں اضافہ ہوگا تو وہ اس کو روک لے گا، وہ آپ کو نہیں دے گا. آج بھی دیکھیے کہ آج مارکیٹ میں گو کہ انٹر بینک میں روپے کی قدر جو ہے اس میں $7 امپروومنٹ ہوئی، لیکن مارکیٹ میں کوئی بندہ ڈالر نہیں بیچ رہا تھا. منی چینجرز وہ ویٹ کر رہے تھے کل کا. لیکن یہ ہو گیا ہے کہ ڈار صاحب کے آنے کے سن کے بہت سے اسپیکولیٹو بائر جنہوں نے کہ ڈالر ذخیرہ کیے ہوئے تھے، انویسٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے فوراً اپنے ڈالر جو ہے وہ نکالنے شروع کر دیے. جو تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے، اگر پچھلے دور میں بھی دیکھیں تو ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کا سٹیٹس تھا ڈی فیکٹو ان کے پاس، اور اس وقت بھی جب وہ واپس آ رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ ان کی رائے کیبنٹ میں چیلنج نہیں ہوگی، یا پرائم منسٹر ان کی رائے کو وزن دیں گے. اور یہ چیز مفتیٰ صاحب کے پاس نہیں تھی. مفتیٰ صاحب کے پاس اوپنلی کیبنٹ میں ان پہ کرٹیسزم بھی ہو رہی تھی، کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی، کیبنٹ سے باہر بھی. اور یہ ایک تھوڑا سا سرٹنٹی لے آئے گا. یعنی اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف اس کو کریڈیبل مانے گی.